سب سے اصولی بات تو یہ ہے جو اصولیین حدیث کے نزدیک ہے اور جس کو اہل علم جانتے ہیں کہ ضعیف کا لازمی معنی موضوع ہونا یا بن گھڑت ہونا بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی حدیث کو صرف ضعیف کہہ کے رد کر دیا جائے. ضعیف خبر واحد کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور کئی مرتبہ ضعیف حدیث ایک تو اس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ جدا ہے، لیکن کئی مرتبہ ضعیف حدیث اپنے مطابع اور شواہد کی بنیاد پر کہ اسی مضمون کی دوسری حدیثیں اگر مل جاتی ہیں تو وہ ضعیف حدیث کئی موقعوں پر حسن لی غیری ہی اور کبھی کبھی صحیح لی غیری ہی کے درجے تک ضعیف حدیث پہنچ جاتی ہے، درجہ صحت تک پہنچ جاتی ہے، حسن تک تو پہنچ ہی جاتی ہے. جو حدیث کی اقسام میں سی قسمیں ہیں، ضعیف حدیث حسن لی غیری ہی تک اور کبھی صحیح لی غیری ہی تک پہنچ جاتی ہے. لہذا ضعیف حدیث کہہ کر کسی حدیث کا رد کر دینا یہ تاثر دینا کہ ضعیف کا معنی موضوع ہے، ضعیف کا معنی مردود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی جسارت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو کل عدم قرار دینے کی بہت بڑی جسارت ہے. اصول حدیث سے ناواقفیت کی علامت ہے. کسی حدیث کا موضوع ہونا یہ اور بات ہے، جو سب سے بدترین شے ہے احادیث کی دنیا میں اس کا موضوع ہونا یہ ایک الگ بات ہے جس پر ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ موضوع حدیث کسی صورت بھی قبول نہیں کی جائے گی. لیکن ضعیف کی رٹ لگا کر ضعیف کے بارے میں موضوع کا تاثر دینا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے سے روک دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے. شاید اللہ کی بارگاہ میں اس کے حوالے سے ان سے کوئی جواب بن نہیں پڑے گا. اگر وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں تو ان کا جرم کئی گنا زیادہ ہے، اور کوئی انجانتے میں ایسا کر رہا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی جہالت کو علم کی روشنی سے تبدیل کرے. اللہ کے رسول کی حدیثوں پر اس طرح تحکم بازیاں کرنا یہ انتہائی ظلم ہے. ضعیف حدیث کا ہونا کہ حدیث ضعیف ہے اس کا ہرگز معنی یہ نہیں بنتا کہ یہ حدیث پاک قابل عمل نہیں ہے یا یہ موضوع ہے، گھڑی بھی ہے، اس کو کسی نے اپنی مرضی سے بنا لیا، ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا. ضعیف حدیث ضروری نہیں ہے کہ موضوع ہو. ہاں کچھ ضعیف حدیثیں موضوع ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہر حدیث کے بارے میں جس کو یہ ضعیف قرار دیں اور ضعیف کہہ کے یہ تاثر دیں کہ ضعیف کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث گھڑی بھی ہے، موضوع ہے، یہ ظلم ہے حدیث پاک کے ساتھ. اصول حدیث میں جن علماء نے کام کیا ان علماء کے خلاف علم جہاد ہے، علم بغاوت ہے یہ. لہذا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو علماء اصول حدیث کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ضعیف حدیث کہاں معتبر ہوگی اور کہاں معتبر نہیں ہوگی. حدیث ضعیف سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. اللہ کی صفات کے بارے میں ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا. اللہ جل شانہ کی صفات اور ذات کے لیے اور حلال و حرام کے لیے ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ ضعیف ہے. جبکہ کسی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، کسی کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے، کسی مہینے کی، کسی بزرگ کی، کسی دن کی یا کسی شخصیت کی یا اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں فضائل کی دنیا میں معتبر ہیں. یہ ایک اصولی گفتگو ہے جو میں چند منٹ کی آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو سمجھیں کہ کسی حدیث کو ضعیف کہہ کر موضوع ہونے کا تاثر دینا یہ ظلم ہے. اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا. ضعیف حدیث پاک کہاں معتبر ہے اور کہاں نہیں، عقیدہ نہیں بنائیں گے، حلال و حرام ثابت نہیں کریں گے، لیکن ضعیف حدیثیں فضائل کی دنیا میں، ضعیف حدیثیں ترغیب کی دنیا میں، ضعیف حدیثیں ترہیب کی دنیا میں، کسی کو ترغیب دینی ہو کسی کام کے لیے، ترغیب دینی ہو، اس کو
جوش دلانا ہو، اسے راغب کرنا ہو، ضعیف حدیثیں وہاں پر قبول کی جاتی ہیں۔ اصول حدیث کے فن میں یہ پوری بحث ہے۔ کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات احادیث ضعیفہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے کئیوں کی فضیلتیں ضعیف حدیث سے ثابت ہے، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ لہذا خاص مواقع پر جبکہ دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کی جائے کہ ضعیف حدیث سے کسی دن کی، کسی رات کی، کسی موقع کی، کسی مقام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو بعض ناواقف یا بعض جہلا جو جہالت مرکب کے مرتکب ہوتے ہیں وہ حدیث کو ضعیف کہہ کر موضوع ہونے کا تاثر دے کر ان لوگوں کو جو ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور احادیث سے دور کرنا یہ اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔